السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اسے بھلائی نیکیوں ثواب کے طلبگار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا اور برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت سے اللہ کو خوش اور راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو اور نور بنا دیا جاتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے، بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہو جاتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ فضل ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ یہ کوئی مجھے سے مانگنے والا، میں اس کو دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے۔ وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی دنیا بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے۔ اس دینے والے کو اس ماہ میں کرم کی انتہا ہے، اور ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فیض نہ اٹھایا جائے۔ دینے والا تو بے دریافی لٹا رہا ہے، اور لینے والے اگر غفلت میں پڑے رہے تو اس سے بڑی بدی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ جب رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین قید سلاسل کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جن کا کام انسان کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں پہ سرسبز باغ دکھاتا ہے، اس ماہ میں اس ظالمانہ اور گندے کام سے روک دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اکثر گناہ گار لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہر شخص جو رمضان پارے کسی طرح بھی گزار دے، کیا وہ اس کی برکتوں سے مستفید ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ برکتوں سے اپنی جھولیاں وہی لوگ بھرتے ہیں جو اس ماہ مبارک کی سوچ سمجھ کر اس نیت سے گزارتے ہیں کہ ان کا نفس پاک ہو جائے اور اس کی بھی ختم ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رمضان سے استفادہ کا ارادہ پکا کریں، اور پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام و اوقات مرتب کریں جس میں عبادت اور مطالعہ قرآن اور حدیث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے، اور توفیق بھی تو وہی دیتا ہے بے شک توفیق بھی تو وہی دیتا ہے مگر ان کو جو طلب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ توفیق کے انتظار میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب قوم کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کریں۔